باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہم لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے ذریعے جہاں ہم احکام سے ریلیٹڈ بہت سارے موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، وہیں آپ کے عقائد سے بھی ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آئیے ہم سوالوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جب ہم نماز کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو یقیناً نماز جو ہے وہ صرف اس رب کے لیے ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور سارے مکتب میں یہی بات کہی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ نمازیں جو مستحب ہیں، اور مستحبات میں بھی جن ناموں کو خاص طور سے اس چیز سے نماز سے جوڑ دیا جاتا ہے، مثلاً جیسے نماز جعفر طیار، نماز زیارت امام حسین، یا مولا علی کے نام سے جو نماز ہے، تو اب ان جو نمازوں کو جو ٹائٹل دیے گئے، اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، تقریباً واضح ہے، سوال میں ہی جواب واضح ہے کہ ہم نماز صرف خدا کے لیے پڑھتے ہیں۔ جی، سجود، رکوع، قیام، قعود سب اللہ کے لیے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً الی اللہ، اس کے علاوہ کوئی نیت صحیح نہیں ہے نماز کی۔ حتیٰ اگر اس کے اندر تعلیم کا بھی مثال کے ہدف ہو تب بھی نماز صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم قربتاً الی اللہ پڑھیں، باقی کوئی سیکھ لے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ورنہ قصد صرف اور صرف اللہ کے حکم پر اس کے سامنے سر سجود ہونا ہے۔ اب رہی بات کہ نماز کے نام، جو مختلف نمازوں کے نام ہیں، تو اس کے ہم مستحب نماز تو بہت بات کی بات ہے، واجبات میں ہی آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں نماز صبح، جی، تو نماز صبح قرآن میں تو نہیں لکھا ہے، نماز ظہر قرآن میں تو نہیں لکھا ہے، نماز عصر قرآن میں تو نہیں لکھا ہے، مغرب عشاء نام ہی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں صلاۃ مثلا ذکر و فجر لکھا ہے، مثلا وہ صلاۃ الوسطیٰ لکھا ہے، جی، غشق اللیل لکھا ہے۔ تو عنوان ہم نے دیے، تاکہ یہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں معلوم کس نماز کی بات کر رہے ہیں، کس وقت کی نماز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ خدا نے 5 وقت کی نماز واجب کی ہے، تو اب ہم جب بات کریں آپس میں یا کون سی نماز کتنی رکعت ہے سمجھانے کے لیے، ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، نام کا ہدف ہی یہ ہوتا ہے۔ جی، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب انسان ہیں، بما ہوا انسان، سب انسان ہیں، سب جناب آدم کی اولاد ہیں، تو آدمی بھی ہیں، انسان بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو اب اس پہ نام کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم نام ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہے، تاکہ پہچان ہو سکے کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے، کس انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جی، اسی طرح چیزوں کے نام ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے، کہ پہچان ہو سکے، ایک دوسرے سے فرق محسوس کر سکے۔ اسی طرح نماز صبح کہنے کا مقصد یہ کہ وہ نماز جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جو ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جو عصر کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جو مغرب کے وقت واجب ہوتی ہے، جو عشاء کے وقت واجب ہوتی ہے، تاکہ معلوم ہو سکے۔ اسی طرح مستحب نمازیں، یہ تو واجب نمازیں ہیں۔ مستحب نمازوں میں مثلاً ہم کسی نام سے اگر کسی نماز کو منسوب کرتے ہیں تو اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ نے جیسے کہا زیارت امام حسین، جی، یعنی وہ نماز جو امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد انسان امام کو ہدیہ کرنے کی نیت سے خداوند عالم کی بارگاہ میں پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب امام حسین کو یا امیر المؤمنین کو یا کسی امام کو، معصوم کو ہدیہ کرتا ہے۔ اسی میں آپ یہ نماز، جیسے آپ نماز ختم کریں گے اور دعا پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ خدایا یہ 2 رکعت ہدیہ ہے میری طرف سے میرے مولا کو، کیونکہ نماز اور رکوع اور سجود تیرے علاوہ کسی کا جائز نہیں ہے۔ تو ہدف ان کی نماز علیہ باللہ پڑھنا نہیں ہے، ان کی نماز پڑھ کر ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ لہذا زیارت امام حسین کی نماز، یا اس کس کی وجہ سے ہم منسوب کرتے ہیں؟ جگہ کی وجہ سے۔ جی، مثلا نماز ہم پڑھ لیں، نماز طواف خانہ کعبہ، تو کیا طواف کی نماز ہے وہ؟ یا نہیں، خدا کے لیے پڑھی گئی ہے، لیکن وہ نماز ہے جو طواف کے بعد انسان پڑھتا ہے، وہ نماز ہے جو انسان طواف النساء پڑھنے کے بعد پڑھتا ہے۔ تو اس طرح سے نمازوں کا نام لینا، اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یا مثلاً اس شخصیت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ جیسے نماز امیر المومنین مفاتی میں آپ اٹھائیں تو نماز امیر المومنین، نماز امام حسن، نماز جناب زہرا سلام اللہ علیہ، نماز امام حسین علیہ السلام، یہ وہ نمازیں ہیں جو حضرت سے منسوب ہیں، یعنی حضرت مستحب نمازوں میں سے ایک نماز اس طرح سے پڑھتے تھے۔
تو حضرت کی تعاسی میں ہم بھی اس طرح سے پڑھیں. تو کیسی نماز پڑھنا ہے ذہن میں رہے, وہی سی جیسے امام حسین پڑھ رہے تھے, لہٰذا نماز امام حسین ویسی نماز جیسے امیر المومنین پڑھتے تھے. تو نماز خدائی کی ہے, منسوب جس شخصیت سے اس نے طریقہ سکھایا ہے اس نماز کو پڑھنے کا, یا وہ ایسے پڑھتے تھے. اسی طرح نماز جعفر طیار, جس کو ہمارے اہل سنت برادران جو ہے وہ نماز صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. تو صلاۃ تو وہی نماز ہو گئی, تسبیح یعنی جس میں ذکر خدا زیادہ ہو. تو کیا نماز تسبیح کی پڑھی جا رہی؟ نہیں, نماز تو خدائی کی پڑھی جا رہی, اس میں تسبیح زیادہ ہے. اس میں تسبیحات اربع جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر ہے, یہ تکرار ہے, بہت بار ہے, تقریباً 360 بار اس کی تکرار اس 4 رکعت نماز میں کرے گا انسان. مثلا نماز شروع کرے گا, سورہ حمد پڑھے گا, اس کے بعد کوئی چھوٹا سورہ پڑھے گا, پھر 15 بار تسبیحات اربع کی تلاوت کرے گا. رکوع میں جائے گا 10 بار یہی تسبیح پڑھے گا, رکوع سے سر اٹھائے گا 10 بار یہی تسبیح پڑھے گا, سجدے میں جائے گا 10 بار یہی تسبیح پڑھے گا, سجدے سر اٹھائے گا پھر 10 بار کہے گا, پھر دوسرے سجدے میں یہی ذکر 10 بار کرے گا, اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوسرے پھر یہی ذکر 10 بار کرے گا, اور یہی ہر رکعت میں کرے گا. تو ٹوٹل 4 رکعت 2 رکعت کر کے ہے, اور کل ملا کے تقریباً 360 بار یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرے گا. تو یہ نماز صلاۃ و تسبیح کے نام سے ہمارے برادران کیا موجود ہے. یہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب جعفر طیار جو امیر المومنین کے بڑے بھائی تھے, اور حبشہ میں ہجرت, جو سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں کی ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے, ایتھوپیا کی طرف ہوئی ہے, اور آپ نے رسول کی ہجرت سے پہلے وہ ہجرت کی تھی, اور ایتھوپیا میں بہت جا کے کام کیا, اور اس کے نتیجے میں حبش جو مسلمان ہوا وہ جناب جعفر طیار کی محنت اور مشقت کے نتیجے میں ہوا. جب آپ فتح مکہ کے دن لوٹے, 24 رجب کو فتح مکہ امیر المومنین کی دست مبارک سے ہوا, اسی دن جناب جعفر طیار بھی حبشہ سے لوٹ کر وطن آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں جعفر کے لوٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں یا علی کے فتح خیبر کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب جعفر کا آنا کتنا زیادہ اہم تھا, کیونکہ ایک جنگ جس کو 40 دن سے مسلمان جیت نہیں پا رہے تھے, اس کو امیر المومنین نے جیتا تھا. کتنی سند دی تھی رسول اللہ نے امیر المومنین کو اس دن کے عمل کے لحاظ سے, اور کتنے مسلمان رات بھر جاگے تھے اس عمل کے لیے, اور اس کے بعد یہ فتح نصیب ہوئی. اور رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ میں فتح علی پر زیادہ خوشنود ہوں یا جعفر کے آنے پر. یہ اہمیت کو جناب جعفر کی بیان کرتا ہے. تحفے کے طور پر جناب رسالت مآب نے جناب جعفر طیار کو ایک نماز تعلیم کی. چونکہ جناب جعفر کو تعلیم کی تھی, لہٰذا یہ نماز جناب جعفر طیار کے نام سے منسوب ہو گئی. جیسے تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے, تسبیح خدا کی ہے, ذکر خدا کے, اس کے اندر تو جناب زہرا کا نام بھی نہیں آتا پوری تسبیح میں کہیں پہ بھی. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر 34 بار, سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اور بعض روایت میں کہ تب تسبیح تمام کر تو ایک بار لا الہ الا اللہ بھی کہے. تو اس کے بعد کہیں نام جناب زہرا کا نہیں ہے, لیکن جناب زہرا کو تعلیم دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے, لہٰذا اس تسبیح کو ہم تسبیح زہرا کہتے ہیں. جناب جعفر طیار کو تعلیم کی تھی یہ نماز, لہٰذا ہم جناب جعفر کو یاد رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی ہم کو نصیب ہوئی. اس میں نماز خدا کے علاوہ کسی کی نہیں ہے, تسبیح خدا کے علاوہ کسی کی نہیں ہے, صرف جس ذات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, جس کی وجہ سے ہم تک پہنچی, ہم اس کو یاد کرتے ہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آغا. بڑھتے ہیں, کچھ اور سوال جو آپ نے بھیجے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کہیں جائیں باہر اپنے وطن سے دور, اور وہاں جا کے نماز پڑھیں, جیسے ظہر کی نماز ہوئی تو قصر ہو جاتی ہے, ہم نے 4 رکعت پڑھ لی, اور اپنے وطن واپس آ کے مجھے یاد آئی کہ وہاں تو میری قصر نماز تھی, تو اس کے بعد کیا حکم ہوگا یہ بتائیں مجھے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں, انسان جو سفر پہ گیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کی نماز قصر ہے, غلطی سے اس نے 4 رکعت پڑھ لی اور پھر وطن واپس آ گیا, اور پھر اسے یاد آیا کہ وہاں جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ 4 رکعت پڑھی جبکہ مجھے 2 رکعت پڑھنی چاہیے تھی. اب اگر وطن ایسے وقت پہنچ گیا ہے کہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے, تو وہ انسان 4 رکعت نماز پڑھے گا, کیونکہ وہ نماز تو باطل ہے. 4 رکعت نماز پڑھے گا اور اس کا وظیفہ تمام ہو جائے گا. لیکن وطن ایسے وقت پہنچا کہ نماز قضا ہو چکی تھی. نماز کب قضا ہوئی؟ حالت سفر میں ہی قضا ہو گئی تھی,
اور اس نے وہاں 4 رکعت پڑھی تھی، اب اسے یاد آیا کہ وہ نماز میں نے غلط پڑھی ہے، تو وطن میں بھی وہ 2 رکعت نماز اس نماز کے عوض میں جو اس نے باطل پڑھی، جو اس کو 2 پڑھنی چاہیے تھی 4 پڑھی، 2 رکعت نماز یہاں پر پڑھے گا اگر قضا ہو چکی ہوگی۔ اگر وقت باقی ہے تو اس کے اوپر نماز پوری واجب ہے، وہ پوری پڑھے گا۔ لیکن لوٹ کے گھر آیا، مغرب کے مثال کے طور پہ ظہر اور عصر میں گیا تھا، ظہر اور عصر کی نماز اس نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، لوٹ آیا ابھی مغرب نہیں ہوئی ہے، تو یہ انسان ظہر اور عصر کی نماز پھر سے پڑھے گا، 4 رکعت ہی پڑھے گا کیونکہ وطن آ چکا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں 10 دن اس کو رکنے کا ارادہ ہے، تو 4 رکعت پڑھے گا، اب اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، جہاں پہنچنا تھا وہاں مغرب کے بعد پہنچا، سورج ڈوبنے کے بعد پہنچا، یا وطن سورج ڈوبنے کے بعد پہنچا، اور اب اسے یاد آ رہا ہے کہ میری نماز جو میں نے وہاں پڑھی وہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی ہے تو باطل ہے، تو اب کیا کرے؟ 2 رکعت نماز ظہر کی، کیونکہ اس کی وظیفہ 2 رکعت تھا، جب قضا ہوئی تب بھی 2 رکعت تھا، تو 2 رکعت نماز ظہر اور 2 رکعت نماز عصر نیت سے، قضا کی نیت سے پڑھے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ کچھ اور سوال بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت 40 سال بعد کیوں اعلان کی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی اپنی رسالت کا اعلان کر دیا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آقا۔ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت کا اعلان 40 برس میں ہے، نہ کہ وہ نبی نہیں ہے اس سے پہلے۔ جی، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور روایات سے ثابت یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب خلق ہوئے تب سے نبی تھے۔ کنت نبی و آدم و بین ماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم کا مٹی گوندھی جا رہی تھی، یعنی ابھی خلقت آدم سے بھی پہلے سے آپ نبی تھے۔ تو کسی کا کسی عہدے پہ ہونا الگ ہے، اور اس عہدے کا اعلان ہونا الگ ہے۔ تو اب یہ خدا کی مصلحت ہے، خدا کا دین ہے، خدا کی کائنات ہے، وہ جیسا حکم دے۔ اب وہ حکم دے کہ مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ گہوارے میں اعلان رسالت کریں، تو جناب عیسیٰ گہوارے میں رسالت کا اعلان کریں گے۔ وہ اگر حکم دے کہ پیغمبر اکرم 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کریں گے، تو پیغمبر اکرم 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کریں، کیونکہ وہ خدا ہے، اس کا دین ہے، اس کے لحاظ سے شریعت کو عمل کرنا ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے رسول نہیں ہیں، یا مثلا جناب عیسیٰ سے افضل ہو جائیں گے جناب عیسیٰ کیونکہ کم عمری میں اعلان کیا اور جناب رسالت میں آپ نے بعد میں اعلان کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا طے کرتا ہے کہ کون کس وقت کس چیز کا اعلان کرے گا۔ رسول اکرم کے بعد جانشین امیر المومنین ہوں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امام نہیں ہے رسول کی زندگی میں، نہیں، امام ہیں، لیکن چونکہ رسول اکرم موجود ہیں لہٰذا اپنے عہدے کا استعمال نہیں کریں گے، اظہار نہیں کریں گے۔ جیسے امام حسن اور امام حسین، جب تک امام حسن زندہ، امام حسین تصرف امامت نہیں کرتے، لیکن کیا امام نہیں امام ہے۔ کربلا میں 3 امام موجود ہیں، امام حسین بھی امام ہے جو امام وقت ہے، جی، امام زین العابدین بھی امام ہیں جو آپ کے بعد امام کا اعلان کریں کہ اب میں امام ہوں، اور امام محمد باقر بھی کربلا میں موجود ہے، 3 امام موجود ہیں۔ لیکن تصرف امامت امام زین العابدین کب شروع کریں گے؟ امام حسین کی شہادت کے بعد۔ جی، امام محمد باقر کب کریں گے؟ امام زین العابدین کی شہادت کے بعد، یا خود امیر المومنین کی زندگی میں امیر المومنین بھی زندہ تھے، امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے۔ تو یہ امام اپنے وقت پہ امام ہے، تصرف نہیں کرتے امور میں۔ اسی طرح رسالت میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن دوسرے انبیاء کے سامنے انہوں نے رسالت کا اعلان نہیں کیا یا نبوت کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اکرم نے بھی اسی طرح، یہاں پر کوئی نبی ظاہری طور پہ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن حجت خدا بہرحال رہی ہوں گی، خود رسول کے موجودگی میں خود رسول حجت ہیں، لیکن اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کر رہے ہیں۔ جب خدا حکم دے گا تب اظہار کریں گے۔ تو یہ خدا کے حکم کے اوپر مبنی ہے کہ وہ کب کس سے کیا حکم دے اور اس کے لحاظ سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ جب ہم شہزادی کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان پر جو ہوئے مظالم اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ صرف ایک ہی کتاب میں ملتی ہیں، اور وہ کتاب سلیم ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا اہل سنت برادران کی جو تمام صحیح کتابیں جو صحیح کتاب صحیح ستہ کہتے ہیں، اس میں بھی کہیں اشارتاً یا ویسے کوئی چیز ملتی ہے جس کے بارے میں ذکر کر دیجئے؟
دیکھیں جہاں تک جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت اور ان پر ہوئے مظالم کی بات ہے تو صحائف ستہ میں تو آپ کو چونکہ حدیثوں کی کتاب ہے صحائف ستہ میں کچھ اشارے آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں ملی ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول کے بعد 6 مہینے مثلا زندگی گزاری اور وہ اس حال میں دنیا سے گئیں کہ اولی اور دومی سے ناراض تھی. تو اب انسان جا کے تحقیق کرے کہ اولی اور دومی سے کیوں ناراض تھی, کس وجہ سے ناراض تھی, اور جناب شہزادی کا ناراض ہونا خود رسول اکرم کی ناراضگی اور رسول اکرم کی ناراضگی, خدا کی ناراضگی, یہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ صرف صلح بن قیس کے ہاں یہ روایات ہیں, مختلف منابع میں یہ روایات موجود ہیں. اور بہت اہم کتاب ہے الامامہ والسیاسہ اہل سنت کے نزدیک, اس کتاب میں باقاعدہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے اوپر ہوئے مظالم کو ذکر کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تاریخ کو جا کر دیکھیں تو خلیفہ اول نے مرتے وقت اعتراف کیا ہے, اور یہ اعتراف تاریخ کی مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ کاش میں نے فاطمہ کے دروازے پر حملہ نہ کیا ہوتا, ولو انہوں نے اپنے گھر میں فوج کو اکٹھا یا ہتھیاروں سے بھر لیا ہوتا. یعنی اولا تو نہیں بھرا تھا, اگر بھر بھی لیا ہوتا تب بھی مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب انہوں نے کیا یہ کام. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ صرف ایک کتاب سے نقل ہوا ہے یا مثال کے طور پہ صحائف ستہ میں موجود نہیں ہے, صریح نہیں, واقعیت کو یہ بیان چھپا نہیں سکتے. اور بہت کتابیں ہیں, منابع ہیں. اگر آپ ہماری سائٹ پر جائیں تو اس سائٹ کے اوپر یہ تفصیل سے آپ کو مل جائے گا. دیگر بہت سے ادارے ہیں جن کی سائٹس پہ آپ کو مل جائے گا. ثقلین نام کا ایک ادارہ ہے, اس کی سائٹ کے اوپر آپ کو بہت تفصیل سے تمام کتابیں مل جائیں گی جس میں شہزادی پہ ہوئے مظالم اور واقعات کو اہل سنت کتابوں سے نقل کیا گیا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اس طرح کے سوالات بھی ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو جوابات ہیں اس کو آپ اپنے لیے نہ صرف رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. بہت چھوٹا سا ایک واقعہ ہے, میں اس پروگرام کے حوالے سے اور آغا کی اجازت سے, میرے کبھی دوست ہیں, انہوں نے صرف ایک چیز شہزادی کے حوالے سے پڑھی تھی کہ وہ جو مرثیہ تھا شہزادی کا, تو وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں اس مرثیے کو بار بار سوچتا تھا کہ ہر کسی کے والد اس دنیا سے جاتے ہیں, شہزادی پہ ایسے کون سی بات پڑی جو آپ کو مرثیہ کہنا پڑا ہے. بابا آپ کے بعد ایسے مصائب پڑے کہ دنوں پہ پڑھتے تو رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے. تو میں نے اس پر غور کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, صرف اس بات نے اس کو ایسا جھنجھوڑا کہ آج وہ مکتب امامیہ کا ایک فرد ہے اور اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا. تو خاص وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنی تمام باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں آپ اس باتوں کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں گے. یہی میرا ہدف بھی ہے اور امید کرتے ہیں کہ شاید آپ یہ کریں گے بھی. بڑھتے ہیں کچھ اور سوالوں کی طرف اور اس پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وضو کرتے وقت کیا صابن کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے پانی میں صابن گھلا ہو اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ علیکم السلام. وضو کے لیے ضروری ہے کہ انسان آب مطلق سے یعنی صاف پانی سے, صاف سے مراد یعنی کہ جسے ہم پانی کہیں, اس پانی سے وضو کرے. اب جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے اگر لوگوں کی نظر میں وہ پانی ہے تو اس سے وضو صحیح ہے, لیکن جیسے آب مضاف جس میں کوئی چیز مل گئی, اس کی بحث کسی دن ہم نے کی بھی تھی کہ مثال کے طور پہ اس میں اتنی زیادہ شکر ملا دی کہ اب اسے کوئی پانی نہیں شربت کہیں گے, یا اتنا زیادہ نمک ملا دیا کہ وہ نمک کا پانی کہلائے گا. اسی طرح صابن ہے, ایک دفعہ ہے کہ تھوڑا سا صابن اس کے اندر مل گیا ہے, یا آپ مثال کے طور پہ جس ظرف میں رکھا تو اس پہ تھوڑا سا صابن گر گیا لیکن ہے پانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ ہے کہ نہیں اتنا صابن ہے کہ وہ صابن ہی کا پانی ہے, تو پھر اس سے وضو صحیح نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے صابن کا استعمال کر کے اپنے ہاتھ کو دھو لیں, لیکن اس کے بعد سادے پانی سے آپ کو وضو کرنے کے لیے سادہ پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا. تو لہٰذا اگر اتنا پانی میں صابن مل چکا ہے کہ وہ باقاعدہ صابن کا پانی کہلا رہا ہے تو پھر اس سے وضو صحیح نہیں ہے, آپ کو سادے پانی سے ہی وضو کرنا پڑے گا. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں, کچھ اور سوال بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ کی قبر مقدس کہاں ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جعفر طیار جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے, اور مقام مؤتہ جو تقریباً اب جارڈن کے علاقوں میں ہے وہاں پر آپ کی قبر مبارک موجود ہے, اور جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں شاید انہوں نے زیارت بھی کی ہو. اور جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ میدان احد میں ہے جہاں آپ شہید ہوئے تھے. پہلے وہاں پہ مقبرہ بھی موجود تھا اور روضہ موجود تھا, زری تھی, بارگاہ تھی, لیکن تقریباً 100 سال قبل
جس کی تقریباً 100 سال اب پورے ہو رہے ہیں. اس سال 6 شوال کو ہوں گے، 8 شوال کو ہوں گے. البتہ جناب حمزہ کے جو روزہ ہے وہ تھوڑا سا بعد میں منہدم کیا گیا، ایک آدھ مہینے کے اندر اندر. تو اس سال تقریباً 100 سال پورے ہو رہے ہیں انہدام جنت البقیع کو قمری لحاظ سے، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ احتجاج کریں، اور زیادہ اپنے اپنے طریقے سے ہم ان احتجاجات کو درج کریں. جو لیٹر لکھ سکتا ہے UN کو لیٹر لکھے، ورلڈ ہیریٹیج کو لیٹر لکھے، اپنی حکومتوں کو لیٹر لکھیں، سعودی ایمبیسی کے اوپر پریشر ڈالیں کہ آخر کب تک ہم اس ویرانی کو دیکھتے رہیں گے. لہٰذا ہر طرح سے اس طرح سے احتجاج ہو. آپ کے شہر میں اگر 8 شوال کو احتجاج ہو رہا ہے اس میں شرکت کریں. جو مثال سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ آج کل ہیش ٹیگ کی طریقے سے انسان آ کر اپنے اظہار کرتا ہے اپنے غم و غصے کا، اس کے ذریعے سے کریں. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اس احتجاج میں شریک ہوں تاکہ خداوند عالم کے نزدیک اور شہزادی سلام اللہ علیہ کے نزدیک اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اس طرح سے احتجاج ثبت کیا. جہاں تک قبر کی بات ہے، جناب حمزہ کی قبر میدان احد تقریباً مدینہ سے نزدیک ہے. یعنی ہم نے خود جب مدینہ الحمدللہ شرف ہوا زیارت کا تو ہم نے مدینہ سے میدان احد تک پیدل سفر کیا، کیونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ ہفتے میں 2 دن مقام جناب رسول اکرم کی زیارت کرتی تھی، اور پھر وہاں سے پیدل کبھی کبھی جناب حسنین کے ہاتھوں کو تھام کر جناب میدان احد تک جاتی تھی، اور شہداء احد کے پاس بیٹھ کر گریہ بھی کرتی تھی اور ان کو یاد بھی کرتی تھیں. تو شہزادی ہمیں مرجع علی قدس حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی نے تاکید کی تھی کہ جب آپ مشرف ہوئیے گا تو اس عمل کو شہزادی کی نیابت میں اور ان کے تعصی میں انجام دیجیے گا. تو الحمدللہ جتنی بار بھی مدینہ جانا نصیب ہوا ہم نے اس عمل کو انجام دیا. تو اگر آپ پیدل جائیں تو تقریباً 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں. تو چونکہ ظاہر سی بات ہے اب راستے تھوڑے سے مختلف بھی ہو گئے، لیکن بہت آسانی سے جو انسان مدینے جائے کہ اللہ سب کو جانا نصیب کرے. آپ حرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پشت کی طرف سے جب نکلیں گے، یعنی بقیع کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جب نکلیں گے تو آپ سیدھے اگر جائیں تو آپ میدان احد تک پہنچ جائیں گے، جہاں بالکل وسط میں جناب حمزہ کی اور باقی شہداء احد کی قبر موجود. جناب حمزہ کی قبر تھوڑی سی الگ ہے، باقی شہداء کی قبر ایک ساتھ ہے. تو وہاں ضرور جائیں اور جناب حمزہ کی زیارت بھی پڑھیں اور جناب حمزہ کے لیے دیگر اعمال کو بھی انجام دیں. البتہ وہاں روکتے ہیں لوگ، زیارت پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، اشکال بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی توہین بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جناب حمزہ کی قبر کی زیارت بھی کریں اور ان کی زیارت بھی پڑھیں. لہٰذا قبر کا جہاں تک سوال ہے، قبر مدینہ کے پاس میدان احد میں ہے اور جناب جعفر کی قبر میدان موطا میں ہے. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سلام آقا، میرا یہ سوال ہے کہ میں روزانہ تقریباً 60 کلومیٹر تک اپنے جاب کے سلسلے میں جاتی ہوں، تو میری نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ علیکم السلام. دیکھیے، اگر جاب کے سلسلے میں کوئی انسان سفر کر رہا ہے، یعنی اس کی روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے سفر، جی، چاہے سفر اس کا کام ہو یا کام میں سفر ہو. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان ہے اس کا کام ہی سفر کرنا، مثلا ٹیکسی ڈرائیور ہے، بس ڈرائیور ہے، ٹرین میں ڈرائیور ہے، جہاز کا پائلٹ ہے یا کشتی چلاتا ہے. تو اس طرح کے افراد جن کا کام ہی سفر کرنا ہے، یا بس کنڈکٹر ہے مثلا، سفر میں ہی اس کا کام ہے. تو اس طرح کے افراد کے لیے جو سفر ہے وہ یہ کثیر السفر کے حکم میں ہے. نماز بھی پوری پڑھیں گے اور روزہ بھی رکھیں گے. اسی طرح وہ فرد جس کا سفر میں کام نہیں، مطلب خود کا کام سفر نہیں لیکن سفر میں کام ہے، مثلا جیسے ان کا مثال کے طور پر اپنے گھر سے یا شہر سے 60 کلومیٹر ان کا دوسرے ٹاؤن میں یا دوسرے شہر میں یا کسی دوسری جگہ پر کام ہے، وہاں جاتے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہاں کام ہے لیکن وہ کرب کے نپٹ آتا ہے، پھر اپنا 10 دن 20 دن اپنے گھر پہ رہتا ہے، پھر ایک بار جاتا ہے، اس کا حکم الگ ہے. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے جو ہر دن یا ہفتے میں 1 دن، کم سے کم ہفتے میں 1 دن، یعنی 10 دن اپنے گھر میں نہیں رکتا ہے، جی 10 دن سے کم میں دوبارہ سفر اسی مسیر کے اوپر کرتا ہے، تو اس انسان کو کثیر السفر کا حکم دیا جائے گا اور اس کی نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.